میں نے قدیر کے ساتھ جب نکاح کر کے اس کے گھر گئی تو بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، کہنے لگا فکر مت کرو، ویسے تو میرے والدین بہت اچھے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو قدم ہم نے اٹھایا ہے تھوڑا سا غصہ اور ناراضگی دکھائیں گے ہی۔ میں نے سہمی ہوئی نظر سے قدیر کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا پھر میں کہاں جاؤں گی؟ کہنے لگا کچھ نہیں کہیں گے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے جو ہم نے قدم اٹھایا ہے وہ غلط ہے۔ میں نے ایک شیعہ لڑکے سے شادی کی ہے تو وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ کہنے لگا انہیں خبر نہیں ہوگی، اب پلیز خاموش ہو جاؤ، رونا بند کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اس کی والدہ نے کھولا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے قدیر کے برابر کھڑا دیکھا تو قدیر کو سخت نظروں سے گھورنے لگی۔ کہنے لگے کون ہے یہ لڑکی؟ میں اس وقت اسکول کی یونیفارم میں ملبوس تھی۔ انہوں نے اتنے غضبناک لہجے سے پوچھا کہ میں ڈر کے مارے قدیر کے بالکل پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس کی شرٹ کو مٹھی سے دبوچ لیا۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا۔ کہنے لگا ابا وہ میں نکاح۔ باپ کا سخت گیر لہجہ سن کر تو قدیر کی بھی ہوائیں اڑ گئی تھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بتا بھی نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے لگا کہ بس میری جان نکل جائے گی۔ قدیر کے اپنے چہرے کی رنگت فاق ہوئی تھی۔ کہنے لگا میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں بابا، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ قدیر دور جا کر گرا۔ اس کے والد کہنے لگے اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ ارے ابھی تو تم 10ویں جماعت میں ہو، یہ عمر ہے تمہاری محبت اور شادی کرنے کی؟ یہ بات تو ہم نے نکاح کرتے وقت سوچی بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے، ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے۔ 9ویں جماعت سے ہماری دوستی شروع ہوئی تھی جو کہ چند مہینوں میں ہی محبت میں بدل گئی۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ انٹرنیٹ اور موبائل کا بے جا استعمال تھا، جہاں پر کم عمر لڑکے لڑکیاں دوستی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم دونوں نے بھی محبت کا سلسلہ بہت جلدی پروان چڑھا لیا تھا، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ قدیر شیعہ ہے تو میں گھبرا سی گئی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں قدیر کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، لیکن میرے گھر کا ماحول کٹر سنی تھا۔ میرے والد تو کبھی بھی میرے رشتے کے لیے نہ مانتے۔ جب میں نے یہ سوچا تو میں نے قدیر سے کترانے لگی۔ میں نے اس سے بات چیت ترک کر دی۔ 4 دن تو وہ میرے بدلے ہوئے رویے کی وجہ ہی پوچھتا رہا اور میں ٹالتی رہی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت مجھے شکوہ کرتی دکھائی دیتی، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ اپنے ابا کی غصے سے اچھی طرح واقف تھی، جانتی تھی کہ اول تو وہ پسند کی شادی کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ بھی کر کے اپنی اماں کے ذریعے منا بھی لیتی۔ مگر جب انہیں یہ پتہ چلتا کہ قدیر شیعہ ہے وہ میری گردن اڑا دیتے، میری کبھی بھی قدیر سے شادی نہیں کرتے۔ لیکن جب 15-20 دن میرا رویہ قدیر سے کھنچا کھنچا سا رہا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ رات کو وہ مجھے کال کرے گا، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں کافی دن سے نہ فون پر بات کر رہی تھی اور نہ ہی کسی میسج کا کوئی جواب دے رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکائی، کہا کہ میں رات کو جلدی سو جاتی اس لیے اس سے بات نہیں کر سکتی، بہتر ہوگا کہ وہ مجھے فون ہی نہ کیا کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے بازو سے پکڑا، اپنے مقابل میں کھڑا کیا، غصے سے کہنے لگا تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں کافی دن سے نوٹ کر رہا ہوں تم مجھے اگنور کر رہی ہو، کیا ہوا ہے بتاؤ نا یار، یوں مجھے اگنور نہ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس وقت چھٹی کا وقت تھا، سب بچے کلاس روم میں باہر نکل چکے تھے، صرف میں اور قدیر ہی کلاس روم میں موجود تھے۔ میرا ضبط ختم ہو چکا تھا، میں اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا ہم لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر کہنے لگا ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ جانتی ہو میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد کا کاروبار سیٹ ہے، 12ویں جماعت پڑھنے کے بعد میں بھی ابا کا کاروبار سنبھال لوں گا۔
जम कर मेहनत करूँगा और 4-5 सालों में अपना एक अच्छा मकाम बना लूँगा। तुम्हारे वालिदैन भी अभी तो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे ना, 4-5 साल तक करेंगे। अभी हम छोटे हैं या नहीं, फिर बड़े होंगे और मुझ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी तो तुम्हारे वालिद क्यों इनकार करेंगे हमारे रिश्ते से। उसकी बात अपनी जगह ठीक थी। मैं तअस्सुब से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शिया हो। ये सुनना था कि वो मुझे बेयकीनी से देखने लगा। कहने लगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, शिया इंसान नहीं होते क्या? क्या वो मुसलमान नहीं होते? मैंने कहा, मेरी शादी नहीं करेंगे अब्बू, चाहे तुम करोड़पति क्यों न बन जाओ। मेरे अब्बा मुझे जिंदा दफन कर देंगे, लेकिन किसी शिया लड़के के साथ शादी करके रुखसत नहीं करेंगे। मेरे बहते आंसू देखकर कदीर कहने लगा, मैं मर जाऊंगा या नहीं तुम्हारे बगैर। उसकी आंखों में भी आंसू जल रहे थे। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और क्लासरूम से बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल भी धक से रह गया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जिंदा रह सकती थी। जिस उम्र में हम लोग थे वो एक जज्बाती उम्र थी, जहाँ इंसान अकल से ज़्यादा जज्बात से काम लेता है, और ऐसी मोहब्बतों में लड़के लड़कियां अक्सर खुदकुशी कर लेते हैं। अगर इन्हें इनकी मोहब्बत ना मिले। हम भी इसी दौराहे से गुजर रहे थे। मैंने दोबारा कदीर से बातचीत शुरू कर दी थी, क्योंकि वो कहता था कि तुमसे बात न करूं तो मुझे लगता है मेरा दिन शुरू नहीं हुआ। 10वीं के फाइनल पेपर्स की डेट शीट आ चुकी थी। 1 महीने बाद मेरे पेपर थे, जबकि खाला ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांग लिया। पहले तो अब्बा ने साफ इनकार कर दिया कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। खाला कहने लगी कि मैं कौन सा अभी से निकाह के बाद ही शादी करूंगी, बस 12 तक की तालीम बहुत है, आने के लिए हमने कौन सी नौकरियां करवानी हैं। अब्बा मुस्कुराने लगे। मैं कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गई। खाला साद कज़न हाफिज़े कुरान था, उसका हुलिया भी बिल्कुल मौलाना किस्म का था। मुझे ये सब पसंद नहीं था, हालांकि बज़ाहिर उसके अंदर कोई बुराई न थी। बहुत शरीफ लड़का था, घर में आता था तो कभी नज़र उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन मेरे दिल में तो बस कदीर बस चुका था, इसलिए किसी और की गुंजाइश ही नहीं थी। मेरे अब्बा ने ज़बानी कलाम में मेरा रिश्ता खाला के बेटे से तय कर दी। ये बात कदीर को पता चली तो वो तो हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा कि मैं मर जाऊंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं कौन सा तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ। कहने लगा, ऐसे करो, मुझसे निकाह कर लो। तुम स्कूल के बहाने घर से बाहर निकलना, बस स्टॉप पर तुम्हें पिक करूंगा। मेरे पास अपनी जाती गाड़ी है, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, मेरे अब्बा मेरा कत्ल कर देंगे और अभी तो हमारी उम्र इतनी ही है कि हमारे शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने, हम कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कदीर कहने लगा, ये सब मैं कर लूँगा, मेरा एक दोस्त है, उसके अब्बा वकील हैं, मैं सब कुछ करवा लूँगा। बस पहले तुम बताओ, तुम मेरा साथ दोगी या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे। वो कहने लगा, मैं अपने वालिदैन का अखलौता बेटा हूँ, इन्हें कबूल करना पड़ेगा। वो कुछ दिन नाराज़ रहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें दिलो जान से कबूल करेंगे। मैं अंदर से अभी भी खौफज़दा थी, लेकिन कदीर को खोना नहीं चाहती थी। वो बहुत जज्बाती किस्म का लड़का था, अपने आप को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए अगले रोज़ जब मैं स्कूल के लिए निकली तो बस स्टॉप पर पहले से ही कदीर गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। मुझे देखकर उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोल दिया। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैं बहुत घबराई हुई थी। वो मुझसे कहने लगा कि उसने अपने दोस्त से कहकर कुछ देर बाद कदीर के दोस्त के वालिद के ऑफिस में मौजूद थे, जो कि एक वकील था। चंद गवाह भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में हमारा निकाह हो गया। उसके बाद असल मुसीबत शुरू हुई, जब कदीर मुझे अपने घर पर ले गया। कदीर समझ रहा था कि उसके वालिद उसे थोड़ा सा डांट टपट देंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कदीर को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। पहले वो दूर जाकर गिरा, फिर मुझे गहरी कहर भरी नज़रों से देख रहे थे। कहने लगे, अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो, शर्म नहीं आती इतनी कम उम्र में लड़कों को फंसाते हुए।
ان کے لفظوں نے میرے منہ پر ذلت کا تمانچہ مارا تھا۔ کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم جیسی لڑکیوں کا تو کام ہی یہی ہے، جہاں امیر لڑکا دیکھتی ہو وہیں انہیں پھنسانے چلی جاتی ہو۔ میں کبھی بھی تمہیں اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گا جو میرے بیٹے کے ساتھ منہ اٹھا کے نکاح کر کے خود ہی آ جائے۔ قدیر فوراً سے زمین سے اٹھا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا ابا آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہیے، کیونکہ میں نے ہی اسے کہا تھا، مجبور کیا تھا۔ اگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا میں ابھی آپ کے سامنے زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی قدیر نے جیب سے ایک شیشی نکالی تو اسے دیکھ کر اس کے والد کا چہرہ فک ہوا تھا۔ اس نے شیشی کا کیپ کھولا، اس کے اندر نیند کی ساری گولیاں منہ میں ڈالنے لگا۔ اس کے والد یہ دیکھ کر ڈر گئے، کہنے لگی اسے پیچھے کرو قدیر، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ قدیر کہنے لگا پہلے آپ بتائیں، آپ اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کریں گے کیونکہ یہ میری محبت ہے۔ اس کے والد نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ اس کی والدہ بھی لاؤنج میں تھیں، حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ قدیر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ اس کی والدہ ہکا بکا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ قدیر نے ان سے بھی بات نہیں کی اور مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کہنے لگا فکر مت کرو، آہستہ آہستہ سب تمہیں قبول کر لیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب دروازے پر بڑی زور سے دھڑا دھڑ دستک ہوئی۔ باہر سے قدیر کے والد کی آواز آئی، کہنے لگے قدیر باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ قدیر مجھے تسلی دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے پاس کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا اب پریشانی کی بات نہیں ہے، ابا مان گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنا سنی فرقہ چھوڑ کر شیعہ مسلک اپنانا ہوگا۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے قدیر؟ تم جانتے ہو میں نے کس ماحول میں پرورش پائی ہے، اتنا آسان نہیں ہے میرے لیے وہ سب کچھ چھوڑنا۔ یہ سن کر قدیر مجھے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کیا محبت صرف میں نے تم سے کی تھی؟ یعنی تم نہیں کرتی مجھ سے محبت؟ میں نے کہا میں محبت کرتی ہوں تم سے قدیر، لیکن وہ کہنے لگا کا مطلب میرے ابا ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جس لڑکی کی خاطر تم میرے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو، پہلے اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے کیا کرو گے؟ وہ چھوڑے گی اپنا فرقہ اور اپنائے گی ہمارے فرقے کو، تمہاری خاطر ہو جائے گی اہل تشیع۔ قدیر مسکرا کر کہنے لگا میں پاگل اپنے باپ کے سامنے یہ کہہ کر آیا کہ وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ پھر اس نے مجھے تعجب سے دیکھا، کہنے لگا شاید میں غلط تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن یہ اپنے دل میں کبھی مت لانا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، میرے ماتھے پر بوسہ دیا، کہنے لگا مجھے اپنی محبت پر بہت مان ہے، نہیں میرے مان کو کبھی بھی ٹوٹنے مت دینا۔ میرے والدین تمہیں جیسا کہیں بس ویسے ہی کرتی جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا ہمارے ہاں شادی سے پہلے کی کچھ رسومات ہوتی ہیں اور تمہیں نبھانی پڑیں گی، اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں آ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دن بعد ابا ہمارا نکاح پوری برادری کے سامنے کروائیں گے، بتائیں گے اس کے بعد ہی میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں بے جان وجود کی طرح بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ جو میں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ دل نے کہا کہ جب وہ تمہاری خاطر محبت میں اتنا کچھ کر گیا ہے تو کیا تم یہ سب نہیں کر سکتی؟ صرف ایک فرقہ ہی تو بدلنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے خود کو مطمئن کیا اور بیڈ پر سو گئی۔ صبح اٹھی تو قدیر کی والدہ میرے کمرے میں تھیں۔ مجھے جاگتا دیکھ کر مسکرا کر میرے پاس آئیں۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ کے میرے سر پر پیار دینے لگی، کہنے لگی بہت جذباتی فیصلہ کیا تم دونوں نے، لیکن قدیر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے ہم اسے گنوانا نہیں چاہتے۔ تمہیں بھی اسی لیے قبول کر لیا ہے، لیکن دیکھو اب ہمیں مایوس مت کرنا۔ میں نے کہا آنٹی میں آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگی یہ کالا جوڑا رات کو پہن لینا، ہمیں امام بارگاہ جانا ہے، وہاں ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہم ان سے مشورہ کریں گے جو قدم تم لوگوں نے اٹھا لیا ہے اسے کیسے نبھایا جائے۔
میں نے وہ سیاہ جوڑا پہن لیا، اپنی ساس کے ساتھ امام بارگاہ بھی چلی گئی۔ قدیر اور میرے سسر بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن امام بارگاہ میں جا کر میرے سسر نے کہا کہ بڑے بزرگ بچی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تم لوگ اندر آ سکتے۔ وہ ہمیں بزرگ کے پاس لے گئے، انہوں نے میرے سر پر پیار دیا، کہنے لگے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ایسے قدم اٹھانا شریف لڑکیوں کا زیب نہیں دیتا۔ بہرحال ہم تمہیں وہ سب کرنا پڑے گا جو ہمارے فرقے کی خواتین کرتی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اگلے روز میری ساس مجھے شاپنگ پر لے گئی، مجھے بہت قیمتی قیمتی لباس خرید کر دیے، زیورات خریدے، شادی کا جوڑا بھی خریدا۔ وہ بہت خوشی خوشی میرے لیے ہر چیز خرید رہی تھیں، میں بھی خوش ہو گئی۔ بس میں یہ احتیاط کرتی تھی کہ باہر جاتے وقت برقع یا نقاب کر کے جاتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسی شہر میں میرے والدین بھی رہتے ہیں، اگر انہیں کسی بات کی بھنک پڑ گئی تو وہ میرا قتل کر ڈالیں گے۔ قدیر ویسے ہی اسکول جاتا رہا، لیکن میری پڑھائی چھوٹ چکی تھی۔ ایک دن قدیر جب اسکول سے گھر آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا آج تمہارے بھائی اور ابا آئے تھے اسکول میں، تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ یہ سن کر تو میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، مجھ پر تو کسی کو شک ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہماری محبت کی کہانی سے کسی کو بھی علم نہیں۔ قدیر کہنے لگا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ وہ کہنے لگا ہمارے ہاں ایک رسم ہے، شادی سے پہلے دلہن کو ایک رات ایک گھوڑے کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے، اس کے بعد ہی اگلے روز اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ ایسا کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی بڑی خوش نصیب ہے اور آئندہ زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی دیکھے گی۔ یہ سن کر تو میرا دماغ پوری طرح سے چکرا گیا تھا۔ میں نے کہا قدیر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیسے ایک رات گھوڑے کے ساتھ گزار سکتی ہوں؟ وہ جانور ہے، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے مار بھی سکتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں، وہ کوئی بچہ تو نہ تھا، یہ بات سمجھ نہیں سکتا۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہوتا یار، ہمارے خاندان کی سب لڑکیاں یہ کرتی ہیں، آج تک انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا مجھے تو جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو کبوتر تک کو پکڑنے سے گھبراتی ہوں، گھوڑا نہیں۔ قدیر میں نہیں کر سکتی، پلیز تم اپنے والدین کو منع کر دو، کچھ بھی کرو میں یہ رسم نہیں کر سکتی۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے حد بدحواسی کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ہو گیا تمہیں؟ کیا میری خاطر تم یہ نہیں کر سکتی؟ میں نے تمہاری خاطر اپنے ماں باپ سے مار کھائی ہے، یہ سب بھول گئی ہو تم؟ لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اگر میرے والد تمہیں اپنی بہو قبول نہ کرتے تو میں سچ میں تمہاری خاطر نیند کی وہ ساری گولیاں کھا جاتا، اپنی جان اپنے باپ کے سامنے ختم کر دیتا، صرف تمہارے لیے۔ اور ایک تم ہو ایک رات گھوڑے کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ ارے وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرا دل بہت بے چین تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں خوف کے مارے پوری کی پوری کانپ رہی تھی، آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے، جیسے قدیر ذرا سی بات کہہ رہا تھا، وہ میرے لیے ذرا سی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ میں کیسے پوری رات گھوڑے کے ساتھ ایک ہی جگہ پر گزار سکتی تھی؟ میں نے تو ایسی کوئی رسم نہیں سنی تھی، یہ کیسی رسم تھی؟ اس کی بہن مجھے بہرحال انکار کی کوئی گنجائش میرے پاس نہیں تھی۔ قدیر یہ کہہ کر چلا گیا۔ پوری رات میں نے رو کر کاٹی۔ اگلی رات کو مجھے دلہن بنایا گیا اور پھر ایک ایسے استبل میں بھیجا گیا جہاں پر ایک ہی گھوڑا تھا، چھت ڈالی ہوئی تھی، پورا بند تھا۔ جیسے ہی میری ساس مجھے اندر چھوڑنے گئی، میں نے ان کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، ایک گھوڑا تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس رات گزار لو، یہ ہمارے ہاں بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے اندر بھیجا اور خود باہر اس استبل کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی کہ اس گھوڑے کی رسی کھلی ہوئی تھی اور وہ مجھے لال کپڑوں میں دیکھ کر گھور رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ گھوڑا میرے پاس آیا، جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا میری جان نکل رہی تھی، میں بری طرح سے کپکپا رہی تھی، میں ایک دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ گھوڑا میرے بالکل قریب آ چکا تھا، جیسے ہی اس نے اپنی زبان باہر نکال لی تاکہ میرے چہرے پر چاٹ سکے، میں نے ہاتھ میں پکڑی نیند کی گولیوں کی شیشی کھولی اور اس کے منہ میں انڈیل دی۔
मैं अपने कमरे में आते हुए वो शीशी लेकर आई थी जो कदीर ने अपने बाप को डराने के लिए इस्तेमाल की थी। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही करूँगी। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई। वो गोलियाँ घोड़ा खा चुका था। कुछ ही देर में वो वहीं बैठकर सो गया। मैंने अभी सुख का सांस लिया। मैं बिल्कुल दरवाजे के पास जाकर बैठ गई ताकि वहीं पर कुछ देर आंख लगा लूं, लेकिन बाहर से जो बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी, मेरा दिल वो सुनकर दहल चुका था। मेरी सास और ससुर बातें कर रहे थे कि मुझे पता था कि मेरा बेटा यूं बाज नहीं आएगा, इसलिए तो मैंने ये तरीका आजमाया है। ये घोड़ा जब इस लड़की को रातों रात जान से मार डालेगा तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। वो कहने लगी, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है, लेकिन शुक्र है कि कदीर ने इस बात पर इख्तलाफ नहीं किया। उसे दूर दराज की 2-4 झूठी कहानियाँ सुना दी कि हमारे यहाँ एक और शादी की रात से पहले घोड़े के साथ सोती हैं तो बाबरकत होता है। अगर हम इस लड़की से इख्तलाफ करते तो वो ज़रूर अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता। अब देख लें, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो लड़की भी मर जाएगी और हमारा बेटा भी हमारे पास रहेगा। सुबह को जब उन्होंने मुझे सही सलामत देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कदीर मेरे पास आया, कहने लगा, मैंने कहा था ना घोड़ा कुछ नहीं कहेगा। वो घोड़ा अभी भी सो रहा था। मैंने अपना मोबाइल कदीर को दिया और वो रिकॉर्डिंग उनको सुना दी जो रात को मैंने रिकॉर्ड की थी। मेरे सास ससुर भी वहीं खड़े थे। सारी बातें सुनकर उनके चेहरे के रंग उड़े थे। कदीर को इनकी सारी सच्चाई का मालूम हो गया तो वो अपने माँ बाप को गुस्से से देखने लगा। मजबूरन फिर इन लोगों को मुझे अपनाना पड़ा था, लेकिन मैंने शिया मसलक नहीं अपनाया। मैं अपनी अहले सुन्नत के हिसाब से ही नमाज पढ़ती थी और उसी पर कायम थी। ना कदीर ने कभी एतराज़ किया और ना ही मैंने कदीर के फ़िरके पर कभी उंगली उठाई। लेकिन अभी भी मेरे दिल में ये खटका है कि जब मेरे वालिद को पता चलेगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत गलत कदम उठाया था और मुझे दिल में इसका बहुत ज़्यादा अफसोस और मलामत, लेकिन एक मोहब्बत का भरम रखने के लिए मुझे खामोश होना पड़ा था। प्यारे दोस्तों, कभी भी अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला किसी कच्ची उम्र में ना करें, बल्कि जब आप मैच्योर हो जाएं तब ही अपना हमसफ़र चुनें और उसका सही इंतखाब करें जो आपकी अकल पर भी पूरा उतरता हो। अगर आज की मोरल कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।